صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر لوگ بڑے اشکالات کرتے ہیں. ہمارے جو پروفیسر غامدی صاحب ہیں انہوں نے تو تراویح کے وجود ہی کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا نبی سے تو کچھ منقول ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے رکعتوں میں اختلاف کر دیا. جو اجماعی امت سے جو تراویح کا عدد چلا آ رہا ہے وہ 20 رکعتیں. اس پر میرا بیان ہے وہ آپ سن لیں. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث, یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے, یہ تہجد کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو نبی جو یہ 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے یہ جماعت سے, بولو نا بھائی, اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ جماعت سے نماز, نفل نماز میں جماعت جائز نہیں ہے. اکا دکا لوگوں کی تو جماعت ہے, کبھی بھی نبی نے نفل میں اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے. نفل تو تہجد ہے نا وہ 2-4 صحابہ, اس سے زیادہ نہیں. تو اگر آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر 8 رکعتوں کا قول لینا ہے تو پھر اس حدیث کو مکمل فالو کیا جائے. اس میں پھر کیا ہے کہ وہ تہجد تھی. تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں. آپ کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد. دوسری بات, وہ انفرادی تھی. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اجتماعی سطح پہ, تداعی ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والی نماز نہیں ہے جس کا بخاری میں. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں نبی نے صرف 3 یا 5 دن پڑھی ہے, اور کتنی پڑھی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. نہ 8 کا پتہ, نہ 20 کا پتہ, کچھ پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں. حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر نے کتنے پر جمع کیا؟ 20 پر. اور حضرت عمر بدعتی, بولو بھائی, نہیں ہو سکتے. مختصر سی بات ہے, یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں ہم پھر. حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے بھی 8 رکعتیں منقول ہیں. موطا امام مالک کی حدیث, موطا امام مالک کی حدیث ضعیف ہے اضطراب کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں موطا امام مالک میں تو حدیث ضعیف ہو نہیں سکتی, سند کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی, متن کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, کیونکہ موطا امام مالک ہی میں جس راوی نے 8 نقل کی اسی نے 20 بھی نقل کی ہیں. اور موطا امام مالک تو امام مالک کی کتاب ہے. امام مالک اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے 8 والی کو تو خود 8 کا فتویٰ دیتے. وہ خود 8 کا فتویٰ, وہ تو 36 رکعتوں کا فتویٰ دے رہے ہیں. پتہ چلا کہ وہ خود بھی اس حدیث کو, جب کتاب کا جو مؤلف ہے جو خود حدیث لا رہا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا. اور پھر صحابہ تابعین میں کوئی ایک بھی روایت ہمیں اس روایت کے علاوہ ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. اس کا مطلب کوئی بھی اس حدیث کو, امام شافعی بھی اس حدیث کو نہیں مان رہے, امام مالک بھی نہیں مان رہے جو خود کتاب کے مؤلف, اور امام احمد ابن حنبل بھی نہیں مان رہے, امام ابو حنیفہ بھی نہیں مان رہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ آپ حدیثوں کا وہ مفہوم بیان کرنا شروع کر دیں جو ان بڑے بڑے محدثین اور ائمہ میں سے کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. میرا جو بیان ہے 20 رکعت تراویح پر, آڈیو بیان ہے, وہ سنیں. اس میں میں نے 24 حدیثیں پیش کی ہیں صحابہ اور تابعین سے, اور ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے, ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے. 24 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اصل عدد تراویح کا کتنا ہے؟ 20. اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے, بعض روایتوں میں 16 رکعتیں بھی ہیں بعض تابعین, لیکن جمہور کتنے پڑھتے آئے تھے؟ 20. اسی وجہ سے بعد میں پوری امت کا اجماع کس پر ہو گیا؟ 8 میں کوئی موطا امام مالک کی ایک ضعیف روایت کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے, اور اس طرف 24 روایتیں ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بخاری کی حدیث کو بنیاد بناتا ہے کہ 8 رکعتیں نبی نے پڑھی ہیں تو پھر جیسے نبی نے پڑھی ہیں ویسے پڑھو. وہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی, وہ آخری وقت میں پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا مسجد نبی میں, دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا واللتی تنامون عنہا خیر من اللتی تقومون او کما قال. فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو نا وہ بہتر ہے اس سے جو تم پڑھ رہے ہو. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ تہجد کی نماز اس نماز سے کیا ہے؟ بولو بھائی, بہتر ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ نماز الگ ہے, وہ والی نماز نہیں. یاری بات میرا خیال ہے حضرت عمر خود گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ الگ نماز ہے, تہجد الگ نماز ہے. ہاں وہ بہتر کیوں ہے؟ ثواب کے اعتبار سے.
بہتر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تاکید بھی اس کی زیادہ ہے. بعض نوافل ایسے ہیں جو ہوتے تو نوافل ہیں مگر ان کی تاکید زیادہ, یعنی ثواب تو اس میں زیادہ ہوتا ہے مگر تاکید زیادہ. دیکھو تہجد کی نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے, فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں وہ سنت مؤکدہ ہیں, تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے, ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تہجد کا. مگر چھوڑنے میں حرج کس کا زیادہ ہے؟ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے میں حرج زیادہ ہے. مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں, چھوڑنے میں حرج ہے, گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص. تہجد چھوڑنے والا قابل ملامت نہیں ہے لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تہجد کا. تو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ تہجد میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. مگر امت کے تواتر سے, حضرت عمر کے باقاعدہ قانون جاری کرنے سے پتہ چلتا ہے, علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ تاکید کس کی زیادہ ہے؟ تراویح کی. اسی لیے علماء کہتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے, تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے. قریب ہے سنت مؤکدہ ہونے کے, اس کی اس لحاظ سے بہت تاکید ہے کہ اس میں ثواب بہت ہے, مگر چونکہ حرج ہے نا, اٹھنا مشکل ہے, اس لیے اس کو سنت مؤکدہ نہیں قرار دیا گیا. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب روایت. پھر کوفہ میں بھی 20 ہو رہی ہیں, مکہ میں بھی 20 ہو رہی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کا کوئی عدد متعین نہیں ہے, تہجد ہے جتنی چاہے پڑھ لو. بھائی اگر تہجد ہوتی تو اس میں جماعت کی اجازت نہیں ہوتی, اور یہ حضرت عمر بھی 20 پڑھا رہے ہیں, کوفہ میں 20 ہو رہی ہیں, حضرت امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں 20 ہو رہی ہیں, کہیں اس سے اوپر نیچے بھی ہوئی ہے, کہیں 24 بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہیں. تو یہ جو نوافل ہے نا, نوافل یہ توقیفی ہوتے ہیں, اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیا جاتا, یہ جیسے منقول ہوگا ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ 20 کی تھیں, اس لیے جنہوں نے اس میں کمی بیشی کی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے, کیونکہ نوافل میں اجتماع جائز نہیں ہے. اگر اجتماع ہو رہا ہے تو جن کیفیات پر اجتماع ہوا ہے, جن تعداد پر, جس عدد پر, اسی عدد پر قائم رہا جائے گا, اس میں کمی بیشی بولو بھائی نہیں کی جائے گی. تو جن لوگوں نے کمی بیشی کی ان کو اجتہادی خطا پر معمول کیا گیا ہے. خیر یہ خشک موضوع ہے لیکن میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ لوگوں کو آج کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ آٹھ پڑھ کے کہتے ہیں اصل سنت یہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. پھر بھی اختلافی مسئلہ ہے, جو 8 پڑھ رہے ہیں ان پہ طنز مقصد نہیں ہے, ان کی رائے ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حدیث کے منکر ہیں یا خلفائے راشدین کے منکر ہیں, ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا, لیکن ہمیں جو سمجھ میں آئے گا بھائی ہم اس حساب سے کریں گے. میں 8 پڑھنے والوں سے ایک بہرحال آخری گزارش کروں گا کہ 20 پڑھنے والوں کو بیوقوف مت سمجھو, بس اتنا کر لو تو بھی ٹھیک ہے. آپ کو اگر اطمینان 8 پر ہے آپ 8 پڑھیں, لیکن جو ائمہ اربعہ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو قرآن و حدیث کا منکر, بخاری کا منکر مت سمجھیں, اتنا بھی کافی ہے. ایک عرب عالم بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ یہاں باندھے جائیں یا یہاں باندھے جائیں, سینے پہ یا ناف پہ. انہوں نے کہا کہ ہاتھوں کے باندھنے میں اگر اختلاف ہو جائے, کچھ ناف پہ باندھ رہے ہوں کچھ سینے میں باندھ رہے ہوں, یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن ہاتھوں میں اختلاف نہ ہو اور دلوں میں مسلمانوں کے اختلاف ہو, یہ چیز بولو بھائی زیادہ بری. تو ہماری تراویح کی رکعتوں میں اگر اختلاف ہو جائے, میں 20 کا قائل آپ 8 کے قائل, یہ اختلاف اتنا برا نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے دلوں میں بغض پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو آپ کہیں یہ منکر حدیث کا, وہ حدیث کا, یہ اندھا مقلد, وہ جاہل محقق, اس طرح کے تانے اگر آپ دینا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ اختلاف 8 اور 20 والے اختلاف سے بڑھ کر ہے. تو اس کو پہلے ختم کریں, وہ دوسرا. لیکن بہرحال علمی دلائل دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو بات جلدی سے ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام اس نماز کا بہت زیادہ اہتمام, تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آؤ, اور یہ تراویح کا لفظ بھی دیکھو ایسا ہی ہے, ترویحہ حدیث سے ثابت ہے, روایات سے 4 رکعتوں کو کہا جاتا ہے. ترویحہ کسے کہا جاتا ہے بولو بھائی, 4 رکعتوں کو, کیونکہ یہ روح سے آرام, راحت. مروحانہ پنکھے کو کہتے ہیں, یہ ہوا پہنچاتا ہے, آرام پہنچاتا ہے. تو تراویح 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. 4 رکعت کے بعد صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کچھ دیر وقفہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو اب سمجھو تراویح یہ ترویحتن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے بولو بھائی, ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. اور عربی میں جمع کے جو افراد ہیں نا وہ کم سے کم 3 ہوتے ہیں. کم سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی, رجلانی بولو نا بھائی 2 آدمی, اور رجال
بہت 2 سے اوپر. تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, یعنی 8 رکعتوں کو تراویح کہنا لغت کے لحاظ سے غلط ہے. ایک ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین کتنے ہو گئے 2 ترویح ہے یعنی 8 رکعتیں, تراویح 8 سے زیادہ. تو اسلاف سے یہ نام چلا آ رہا ہے تراویح کا, انہوں نے, یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے نام. حضرت عمر نے جو جماعت قائم کروائی تھی اس کو سب نے نام کیا دیا, تراویح کا. پتا چل رہا ہے کہ وہ اگر 8 رکعتیں ہوتی تو اس کو ترویحتین کہتے, تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے بھی جمع کثرت, یعنی عربی میں جمع کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک قلت اور ایک کثرت. قلت کے کم سے کم افراد 3 ہوتے ہیں اور کثرت کے زیادہ افراد. تو تراویح کا مطلب 3 سے بھی, بولو نا یار, یعنی کافی زیادہ. تو یہ کافی زیادہ جو ہے یہ تو کم سے کم تراویح کا لفظ 12 پہ صادق آئے گا, اور تراویح کے اپنے لفظ کو دیکھا جائے تو 12 سے زیادہ. تو اس لیے مجھے ذاتی طور پر تقلید کی وجہ سے نہیں, اس لیے نہیں کہ میں حنفی ہوں, بلکہ مجھے علی وجہ البصیرہ پورا 100% اطمینان ہے کہ تراویح کی نماز جو سنت ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے, اور حضرت عمر نے جو قانون جاری کر کے پوری دنیا میں پھیلایا تھا جس پر بعد میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے, وہ 20 رکعتیں ہیں. مجھے بہرحال اس پہ شرح صدر ہے, کسی کو نہ ہو تو میں اس کو گمراہ نہیں کہتا, اس کو سنت رسول کا منکر نہیں کہتا, اس کو میں جاہل محقق نہیں کہتا. اختلاف ہے, 100 دفعہ اختلاف کرنے کا, بولو بھائی, حق ہے کسی کو.